بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے 56 سورہ احزاب کی۔ انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ رب العزت، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو اس نبی پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو اس پیغمبر پر سلام بھیجنا۔ تو انشاءاللہ آیت کے اندر بہت سارے احکامات آ رہے ہیں جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر درود پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ یہاں پر اللہ پاک نے اپنی ذات کا بھی ذکر کیا، فرشتوں کا بھی ذکر کیا کہ میں خود بھی اور میرے فرشتے بھی اس عمل میں شامل ہیں۔ ویسے تو شریعت کے بہت سارے احکام ہمارے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور باقی بھی تسبیحات وغیرہ، حلال اور حرام کے کچھ احکامات ہیں۔ لیکن وہ تمام کے تمام احکامات ایسے ہیں کہ جو رب نے اپنی مخلوقات پر وہ لازم قرار دیے ہیں۔ تمام عملوں میں واحد ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ کی ذات خود اور اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اس چیز میں شامل ہیں، اور بتائیں وہ عمل کیا ہے؟ وہ درود پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، میں خود بھی اور میرے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ یہاں پر صیغہ ہے یصلون، یعنی یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ حال میں اور مستقبل میں، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس وقت تک مسلسل اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں گے۔ تو اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود پاک ہے۔ یہ کیسا ذکر ہے کہ اس میں، یعنی اس ذکر میں، اس عمل میں انسان اللہ کے ساتھ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، جو پاک مخلوق ہے، اس میں بھی یعنی انسان کو یہ شرف اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ جو درود ہے یعنی صلاۃ ہے، جیسے قرآن نے لفظ ذکر کیا ہے یصلون صلاۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ تو ویسے تو دیکھیں اس کے مختلف معنی آتے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ یصلون کے ایک مطلب رحمت بھی ہے، یصلون کے ایک مطلب مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور یصلون کا مطلب دعا بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کس طرح اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رب کریم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو خاص کرم ہے اور رحمت ہے، یعنی جو سب سے زیادہ جس انسان پر وہ رحمت برستی ہے تو بتائیں وہ کون سا انسان ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام اگر حیات تھے تب بھی اللہ کی رحمت کثرت سے اللہ کے حبیب پر برستی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد بھی یہ رحمت اسی طرح اللہ کی طرف سے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر برستی ہے۔ دوسری اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ بلند کیا۔ قرآن حکیم یعنی اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کا نام ہر جگہ پر کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے دیکھیں، گزرے تو بہت سارے پیغمبر ہیں، بہت سارے نبی ہیں، لیکن جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسی شان رب کریم نے کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب،
ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی مؤذن اگر ایک کلمہ میں کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو دوسرا کلمہ ہوتا ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح دوسرا جو افضل ترین انسان کے پاس عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اب آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، یعنی درود کا حکم دیا۔ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہے، کہ بھئی جس نماز میں تم نے اللہ کے پیغمبر پر درود نہیں پڑھا تو تمہاری نماز کامل ہی نہیں ہوئی۔ یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے تمام انسانیت کو نماز کی حالت میں اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بتائیں کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب نماز کی حالت میں چاہے ہم فرض نماز پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، جو بھی ہماری نیت ہو نماز میں، لیکن درود کے بغیر ہماری جو نماز ہوتی ہے بتائیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نامکمل ہوتی ہے۔ درود اس کو مکمل کرتی ہے۔ اسی طرح ہر رکن میں اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ دوسری رحمت جس کا ذکر علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی امت یا کوئی بھی پیغمبر جو دنیا میں آیا ہے اس کا دین قیامت تک نہیں چلے گا، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے رب کریم اس کو کہاں تک چلائیں گے بتائیں؟ قیامت تک۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جو انعامات ہیں، آپ علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات ہیں، اللہ پاک نے اسے پہلے کسی امت پر نہیں کیے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو برستی ہے حبیب خدا پر، لیکن جو بندہ بھی اس پیغمبر پر درود بھیجے اللہ پاک اس پر بھی اپنی رحمت اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ وہ برساتے ہیں۔ اب فرشتوں کا کیا مطلب کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں؟ تو فرشتے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم انسان جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے درود کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے بطور خاص حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ساتھ ساتھ حکم دیا کہ جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہی شخص درود کا اہتمام کرے گا۔ تو اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب کے لیے مجھ سے رحمت کے دعا طلب کرو۔ اب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جو رحمت اور جو برکت آپ نے آل ابراہیم پر نازل کی ہے وہی رحمت اور برکت آپ کس پر نازل فرما؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر دیکھیے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاتی ہوئی چلو کہ اکثر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ درود ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے شرک کی جو جڑ ہے نا وہ کاٹ دی ہے، اگر اس کو کوئی سمجھے تو تب دیکھیے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کے الفاظ پر اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، چاہے وہ جو بھی الفاظ ہو، تمام درود کے الفاظ کا خلاصہ یہی ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، برکت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہے، انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ بشر ہے، انسان ہے۔ یعنی آپ انسان ہے، تب ہی تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو میرے حبیب کے لیے مجھ ہی سے تم رحمت کی دعا مانگو، مجھ ہی سے برکت کی دعا مانگو۔ تو بہرحال درود کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے، لیکن آپ یعنی ذاتی طور پر انسان ہے، جنس کے لحاظ سے آپ انسان ہیں۔ جب آپ انسان ہیں تو جس طرح باقی انسان اللہ کے رحمت کے مطلب محتاج ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رحمت کے کیا ہیں بتائیں؟ وہ محتاج ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. یعنی جو مختلف عقائد لوگوں کے ہوتے ہیں، بہرحال اس موضوع پہ میں جانا نہیں چاہتی، لیکن جو لوگوں کے غلط عقائد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو درود نے ان تمام چیزوں کو یعنی واضح کر دیا کہ وہ خود بھی اللہ کے رحمت کے طلبگار ہے، وہ انسان ہے. انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، ایمان والوں کو، کہ اس پیغمبر کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگو. تو پھر اس پیغمبر سے تم کیوں مانگتے ہو؟ مانگنا کس سے چاہیے بتائیں؟ اللہ سے چاہیے. اگر ہم درود کے الفاظ پر غور کریں، دیکھیں اللہم صلی، تو سب سے پہلے الفاظ کس کے آتے ہیں؟ اللہ کے آتے ہیں. کہ یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر آپ رحمت نازل فرمائیے. ایسی رحمت جو رحمت آپ نے کس پر نازل فرمائی ہے؟ آل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ وہ برکت ہم آپ سے مانگتے ہیں اس نبی کے لیے، جو برکات آپ نے آل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. اب ساتھ ساتھ یہ بات سمجھے کہ سب سے افضل ترین درود شریف کون سا ہے. ویسے تو دیکھیں روایات میں درود جو ہے وہ بہت زیادہ منقول ہیں. اگر آپ درود شریف دیکھنا چاہیں تو بہت سارے مطلب درود ہے کہ جو مطلب حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے معمولات میں بھی وہ درود موجود ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے جن کا نام تھا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب مجلس میں آئے تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، لیکن ہمیں درود بھی بتلا دے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجا کریں. اس لیے کہ دیکھیں سلام تو ہم سب بیچتے ہیں اتحیات میں، اور وہ طریقہ رب کریم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کون سے الفاظ پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہے جو ہر نماز میں ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچتے ہیں. لیکن اس صحابی نے سوال کیا کہ اے حبیب خدا، آپ بتلائیے کہ ہم آپ پر درود کس طریقے سے پڑھا کریں. تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ساتھ ساتھ فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام درودوں میں افضل ترین درود شریف جو ہے بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے، افضل ترین درود شریف ہے. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہو پریشانیوں میں مبتلا ہو، کوئی کام بن نہیں پا رہا ہو، بیماریوں میں مطلب مبتلا ہو، تو فرمایا گیا ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، استغفار کی تسبیح لازم کر لو صبح اور شام، درود ابراہیمی کی تسبیح لازم کر لو. مجرب عمل ہے. تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے سب سے افضل ترین عمل ہے صبح اور شام استغفار کو لازم کر لو 100 دفعہ، یعنی ایک ایک تسبیح، اور درود ابراہیمی کی تسبیح جو ہے یہ لازم بندہ کر لے. اللہ پاک ان دونوں تسبیحات کی برکت سے انسان کی بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ ختم فرماتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو لا علاج ہو چکی ہو، یعنی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو کہ اس کی مطلب کوئی امکانات نہیں ہے ٹھیک ہونے کے، تو فرمایا گیا ہے اللہ کے پیغمبر پر کثرت سے درود بھیجو. لا علاج بیماریوں کا علاج جو ہے وہ درود کے اندر موجود ہے، اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں وقت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بزرگ تو نہیں تھے خیر، لیکن بعد میں اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، جن کو ابو بردہ کہا جاتا تھا، یعنی چادر والے. شاید واقعہ آپ نے سنا بھی ہو. کہتے وہ ایسے شخص تھے کہ وہ ہمیشہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا ان کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے. اور ظاہری بات ہے جب وہ بادشاہوں کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، ان کی حمد کرتے تھے، بادشاہوں کی تعریفات کرتے تھے اشعار کی زبان میں، بادشاہ خوش ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ ان کو مطلب نوازتے رہتے تھے، وہ دیتے رہتے تھے، تو اس کا گزارا چلتا رہتا تھا. آخر کار اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا ابو بردہ کے یعنی ابو بردہ رحمہ اللہ کے مطلب وقت میں کیسا وقت آیا کہ وہ بوڑھے ہو چکے، بیماری ان پر آ چکی اور غربت بھی آ چکی.
یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے بڑی سخت ہوتی ہے، ایک غربت، ایک بڑھاپا اور ایک بیماری۔ اللہ پاک ایسے حالت میں ہم مسلمانوں میں سے کسی کو مبتلا نہ کرے، لیکن یہ جو تین چیزیں ہوتی ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو کہتے ابو بردہ جو تھے وہ بھی انہی حالات میں مبتلا ہو چکے تھے، یعنی ایک تو ان کو غربت تھی بہت زیادہ، جب تک اشعار پڑھتے تھے تو بادشاہ ان کو نوازتے رہتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے جب وہ بیکار ہو گئے تو بادشاہوں نے دینا چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ بیماریوں نے بھی ان کو آ پکڑا، بڑھاپا بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور سب سے بڑی بات تنہائی، تنہا بھی تھے۔ تو کہتے اس ٹائم ایک رات بیٹھے ہوئے انہوں نے سوچا کہ میں نے پوری زندگی بادشاہوں کی شان میں تعریفات کی ہے، یعنی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، چاہے وہ اچھی تعریف ہو یا بری تعریف ہو، لیکن میرے کمانے کا ذریعہ یہ ہے۔ اللہ اب تو میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، میں تنہا بھی ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی ہے بھی نہیں، میں بیمار بھی ہو چکا ہوں، یعنی آگے زندگی کوئی امید بھی نہیں ہے، اور غربت نے بھی مجھے آ پکڑا ہے۔ تو کیوں نہ وہ دونوں جہانوں کا جو لاڈلا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا بھی لاڈلا ہے، کیوں نہ میں آج ان کی شان میں کچھ لکھوں۔ تو انہوں نے قصیدہ لکھا، وہ قصیدہ تو خیر عربی زبان میں ہے، اگر میں سناؤں بھی تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے وہ قصیدہ لکھا، اور اس کے الفاظ کہتے انہوں نے ایسے متعین کیے نا کہ وہ سارے کے سارے الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی آپ کی حمد پر دلالت کر رہے تھے۔ تو رات کو جب وہ فارغ ہو کر سو گئے تو کہتے ہیں کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے ان کو مطلب لقب دیا ابو بردہ، اور ساتھ چادر بھی دی، اور انہیں خوشخبری دی کہ اگر آج تمام بادشاہوں نے تمہیں مطلب فارغ کر دیا ہے، میری ذات ایسی ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ چادر انہوں نے جب ان پر ڈالی تو کہتے اسی سے ان کی تمام پریشانی، تمام تنہائی اور بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر دوسری بات آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتلاتی ہوئی چلوں کہ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ان کی زیارت نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ فی منامی فقد رآنی، جس انسان نے بھی، جس مومن نے بھی اپنے خواب میں مجھے دیکھا تو حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوتی ہے وہ حقیقت میں بتائیں کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ بتلاتی ہوئی بات چلوں، اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں انسان کو کوئی چیز عطا کرے نا تو وہ حقیقتاً عطا کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی مومن بندہ جس کے خواب میں آتا ہوں تو میں حقیقت میں اس کے پاس آتا ہوں، یعنی وہ ہوتا تو انسان خوابوں میں ہے، لیکن حقیقت میں بتائیں کون ان کے پاس آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں، واقعتاً وہ چیز انسان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس پہ دیکھیں کئی واقعات موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو قاری قرآن تھے، یعنی قرآن کثرت سے پڑھاتے تھے، وہاں پر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اور ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ان کے منہ سے ایک عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی کہ ایسی خوشبو یعنی نہ تو مارکیٹوں میں ملتی تھی نہ بازاروں میں ملتی تھی۔ تو بہرحال ان کے شاگرد جو تھے کہتے ایک دفعہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ استاد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ اتنی زیادہ کیوں آ رہی ہے، اور مطلب کس چیز کی خوشبو ہے، آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ وہ ٹالتے رہے، لیکن آخر کار ایک شاگرد ان کا تھا جو ان کا بہت پیارا بھی تھا، کہتے انہوں نے بہت اصرار کیا کہ استاد صاحب آج آپ ہمیں بتا کے رہیں گے کہ بھی آپ کے جو منہ سے خوشبو آتی ہے یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو اس ٹائم یعنی وہ جو مطلب قاری قرآن تھے مدینہ منورہ کے، کہتے وہ فرمانے لگے کہ میں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، پوری زندگی میں نے قرآن پڑھا ہے، اور میں کثرت سے مدینہ منورہ میں یعنی مسجد نبی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا
کہ تم اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو کہتے جب سے یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر نے میرے لبوں کو بوسہ دیا ہے، تو اس کے بعد سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا زکریا رحمہ اللہ۔ میرے خیال میں آپ ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ جو فضائل اعمال ہم مطلب کتاب ہوتی ہے جس سے مطلب تعلیم کروائی جاتی ہے، اسی کے مصنف ہے۔ رائیونڈ کے علماء میں سے ایک بہت بلند مقام رکھنے والے تھے، بلکہ رائیونڈ کی ابتدا میں ان کا بہت زیادہ مطلب ہاتھ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں مولانا زکریا رحمہ اللہ، کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت جب انہیں نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بال مبارک ہمارے والد صاحب کو دیے خواب میں۔ اب خواب میں جو 2 بال ان کو دی، میں نے کہا نا کہ اللہ کے پیغمبر جب خواب میں آتے ہیں حقیقتاً وہ خود آتے ہیں، اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو حقیقتاً وہ خود ہی دیتے ہیں۔ کہتے انہوں نے جو 2 منہ مبارک یعنی 2 بال مبارک اللہ کے پیغمبر نے اپنے حبیب نے حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے والد صاحب کو دیے، تو جب وہ بیدار ہوئے تو کہتے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اگر مجھے زیارت بھی ہوئی ہے اس حبیب کی اور انہوں نے مجھے کچھ عطا بھی کیا ہے تو یقیناً انہوں نے دیے ہوں گے۔ آگے پیچھے وہ ڈھونڈ رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ تھک گئے، انہوں نے اپنے تکیے کو اٹھایا تو کہتے تکیے کے نیچے وہ دونوں بال مبارک پڑے ہوئے تھے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو ہم نے ایک محفوظ شیشے میں محفوظ کر کے رکھا تھا، ان دونوں بال مبارک کو، اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم دھوپ میں نکل کر باہر جاتے تھے اور ہمارے ہاتھ میں وہ بال مبارک ہوتے تھے تو کہتے بادلوں کا سایہ اس پر ہو جاتا تھا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد وراثت میں اس میں سے ایک بال یعنی میرے حصے میں آیا اور ایک میرے بھائی کے حصے میں آیا، اور میں بطور تکبر میں نے کافی ٹائم اس کو اپنے پاس رکھا۔ تو کہنا یہ چاہتی ہوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ پاک ہمارے دنوں میں بھی یعنی ہمارے اوقات میں وہ دن لے کر آئے کہ ہمیں بھی عظمیٰ جا کے دیکھو ذرا سائڈ پہ کون دروازہ بتا رہا ہے، کہ اللہ پاک یعنی ہم اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک سے ہمیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایسی عطا کرے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں درود کی بات ہو رہی تھی، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوقات کے 4 حصے کیے ہیں، ایک حصے میں آپ پر درود بیچتا ہوں، باقی 3 حصوں میں باقی معمولات کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں نے آپ پر درود کے لیے خاص کیا ہے اور باقی 3 حصوں میں باقی معمولات کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے کہ میں اتنا ہی حساب کے درود کے لیے کافی ہے یا میں مطلب اس سے بڑھاؤں؟ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئتا، اگر تم چاہو تو اتنا وقت بھی کافی ہے، لیکن اگر تم اس کو بڑھاؤ تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس صحابی رسول نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے 4 حصوں میں سے اگر میں 2 حصے آپ پر درود بھیجوں اور 2 حصوں میں باقی معمولات کروں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان شئتا، اگر تمہاری چاہت ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر بڑھاؤ تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو کہتے اس صحابی رسول نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں 3 حصے آپ پر درود بھیجوں اور ایک حصہ باقی معمولات کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تم چاہو تو اتنا ہی ٹائم رہنے دو، لیکن اگر بڑھاؤ تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں دن رات ہر ٹائم کثرت سے آپ پر درود بھیجوں گا۔ تو اس سے درود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، وہ جب بھی آتے تھے آپ علیہ السلام کے دائیں طرف آپ کے قریب بیٹھتے تھے ذرا مجلس میں ہمیشہ. تو کہتے ایک مرتبہ اسی مجلس میں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان شخص آیا، وہ نوجوان شخص آپ سے دور بیٹھنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بلا کر اپنے اور ابو بکر کے درمیان بٹھایا، یعنی اپنے بہت قریب بٹھایا. تو مجلس جب ختم ہوئی تو کہتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ذرا عجیب سی لگی، اس لیے کہ دیکھیں تمام صحابہ کرام میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو محبت فرماتے تھے وہ بتائیں کس سے کرتے تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کی شان ہی کوئی عجیب تھی، ابوبکر کی شان ہی کوئی عجیب تھی. تو جب انہوں نے اس طرح نوجوان بندے کو اپنے بیچ میں بٹھایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عمل دیکھ کے تھوڑے سے وہ ہوئے کہ بھئی مطلب کبھی اس طرح ہوا تو نہیں ہے، اس نوجوان کو آج اللہ کے پیغمبر نے اپنے اتنے قریب کیوں بٹھایا؟ تو مجلس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اس نوجوان کو اپنے اتنے قریب کیوں بٹھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا نوجوان ہے، اور سب سے افضل ترین درود کے یہ ذکر کرتا ہے. وہ درود کون سا ہے بتائیں؟ درود ابراہیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے اور اس آگ پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی اس آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چل رہے تھے، وہ صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، وہ بھی آپ کے ساتھ باغ میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے. اور جب آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی اور آپ نے سجدہ کیا تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ ایسا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہو، یعنی اتنا لمبا سجدہ تھا. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس لیے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ صحابی جتنے بھی صحابہ کرام تھے نا وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ ان صحابہ کی شان ایسی تھی نا جیسے اللہ کی نبی ان کی روح ہو. اسی وجہ سے تو دیکھیں اگر آپ نے کبھی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہو، آپ علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو کہتے حضرت عمر فاروق جو اتنے دیکھیں مشہور صحابی ہے، کافی باتوں میں اللہ پاک نے ان کی موافقت اختیار کی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے انسان پاگل نہیں ہو جاتا ایسے ہو گئے تھے. کہتے انہوں نے تلوار نکالی اور بلند آواز سے کہا اگر کوئی شخص کہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو یہ ایک صحابی کی نہیں، تمام صحابہ کی جان جیسے نہیں ہوتی انسان کی جان ہوتی ہے، دوسری طرح علیہ السلام ان کے جان تھے. تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں وہ کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو اتنے میں آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو کہتے مجھے پھر سانس آیا کہ شکر ہے اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، حیات ہیں. آپ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حالت بتائی کہ یا رسول اللہ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور بہت بے چین ہو گیا تھا، خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا، میں کیا کرتا. آپ علیہ السلام نے اتنی طویل اور اتنے لمبی مطلب نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بردہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میری امت میں سے جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرمائیں گے، اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے اعمال یعنی اعمال نامے کے اندر 10 نیکیاں مطلب بڑھا دیں گے. اللہ پاک نے مجھے یہ شرف بخشا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کے حضور میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا تاکہ میں سجدے شکر کر سکوں، اللہ کا شکر ادا کر سکوں.
دیکھیں یہ درود جو ہے نا یہ تو عام دنوں میں ہے، عام دنوں میں اس کا یہ ثواب ہے. ہم اپنے عام دنوں میں اگر یہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہمارے اجر کو اللہ پاک یعنی بڑھا دیتے ہیں، 10 درجے اللہ پاک بلند کر دیتے ہیں. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کے 70 گناہ مٹائیں گے، اور اسی طرح رب کریم اس پر 70 یعنی اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور 70 درجے رب کریم اس کے کیا کر دیں گے، وہ بلند کر دیں گے. اسی وجہ سے پھر اکابرین فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. درود کے بہت کمالات ہیں، درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں. روایات میں آتا ہے یعنی اکابرین فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو خدشہ ہو کہ میری جو اولاد ہے وہ بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی اولادوں کو درود پر لگاؤ. کبھی بھی اللہ پاک تمہاری اولادوں کو گمراہ نہیں کریں گے، سیدھے راستے سے وہ بھٹکیں گے. مزید درود کے کمالات میں اکابرین فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے دل یعنی انسان چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل کے اندر ایمان کی تقویت پیدا کرے، میرے دل کے اندر یعنی نورانیت پیدا کرے، اور گناہوں کی طرف میرا التفات نہ ہو، تو وہ کثرت سے درود پڑھا کرے. کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. اللہ پاک اللہ رب العزت انسان کو ایمان کی تقویت عطا کرتے ہیں. بلکہ کچھ روایات میں تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، میں مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ یعنی وہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے معمولات میں درود کو رکھنا چاہیے. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اللہ پاک کی کہ جس پر اللہ پاک خود بھی اس میں شامل ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس میں شامل ہیں. دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو سب سے پہلے اللہ کی حمد کرو، درود پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اور آخر میں پھر درود پڑھو. جو دعا بغیر درود کے انسان مانگے تو وہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، یہ اللہ کی چاہت پر ہے. لیکن جو دعا درود کے ساتھ مانگی گئی اور اس کا اختتام بھی درود پر کیا گیا، تو اس کے قبول ہونے کی یعنی مطلب ایک مہر اس پر لگ جاتی ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیں درود پڑھنا یہ ایک رحمت کا باعث ہے، اللہ کی رحمت برسنے کا ذریعہ ہے. تو اول آخر جب اللہ کی رحمت کو ہم طلب کریں گے تو بیچ میں جیسی بھی دعا ہوگی، ہماری جو خواہشات ہے، دنیا کی حاجات ہے، ضروریات ہیں، جب وہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک اس درود کے صدقے، اس درود کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی کیا کریں گے، قبول فرمائیں گے. تو اس لیے کثرت سے ہم سب کو درود کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مرتبہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئے. کہتے آپ نے ایک قدم رکھا سیڑھی پر تو آپ نے فرمایا آمین. پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. پھر آپ نے تیسرا قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین. تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے. اور جب آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے تشریف لائے نیچے، یعنی فارغ ہوئے اپنے معمولات سے، تو کہتے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر ایسی کیا عجیب بات پیش آ گئی ہے کہ آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کے الفاظ ارشاد فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی میں نے ممبر پر اپنا پاؤں رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے. انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے حبیب، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، تو وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تو کہنے میں نے فرمایا آمین، مہر لگا دی آمین کی. دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے دعا کی کہ یا اللہ
جس انسان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، آپ پر درود نہ بھیجے، تو وہ شخص تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس پورے مہینے میں وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے اور ہلاک کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ آمین کی مہر لگا دی۔ تو درود کا اہتمام کثرت سے کیا کرے۔ جس مجلس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے تو سب اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ویسے پھر آپ کو پتہ ہے ہماری زندگیوں کی مصروفیات، معاملات اور توجہات وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے قابرین فرماتے ہیں کہ جس دینی مجلس میں تم بیٹھے ہو، اللہ کے حبیب کا نام جتنی مرتبہ آئے، جتنی مرتبہ آئے، اتنی ہی مرتبہ کیا کرو؟ اس پر درود بھیجو، اس پر یعنی درود بھیجا کرو۔ یہی چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ باعث رحمت ہے۔ اسی طرح دیکھیں روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی بھی صفحے پر میرا نام لکھا اور جب تک اس پر اللہ کے حبیب کا نام موجود ہوگا اس کو کوئی شخص پڑھتا رہے گا، تو فرمایا گیا ہے کہ مسلسل فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آج کل تو ہم صلی یا پھر سلم لکھ کے ختم کر دیتے ہیں نا بات، اگر کچھ بھی لکھنا ہو یہ بات غلط ہے۔ پورا نام لکھا کرے، پورا نام لکھا کرے، کیا پتہ وہ نام کتنی لوگوں کی نظروں سے گزر جاتا ہوگا، اور جتنی لوگوں کی نظروں سے وہ نام گزرتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ درود پڑھتے ہوں گے، اور اس کے بدلے میں دیکھیں ہمیں مفت میں نیکیاں مل رہی ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ یعنی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوں گے۔ آخری حدیث بیان کر کے، ویسے تو یہ ٹاپک بہت تفصیلی ہے لیکن انشاءاللہ مختصراً بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم درود پڑھا کرو، تمہارا درود جو ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، تمہارا درود جو ہے مجھے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کے پیغمبر پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی درود کی وجہ سے رب کریم انسان کو گمراہی سے بچاتے ہیں، اللہ پاک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ درود ایک ایسا عمل ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے بارے میں انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں قبول ہوگا۔ یہ قبول شدہ وظیفہ ہے، کثرت سے درود، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کا اہتمام اللہ رب العزت خود، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے درود جو لوگ پڑھتے ہیں نا ان کے لیے بطور خاص کچھ مخصوص فرشتے ہیں، کہتے وہ زمین میں پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتا ہے، تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا مقصد مل گیا، اور اسی درود کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کرتے ہیں؟ بتائیں، وہ پہنچاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم میرے روزے کے سامنے ہو تو تمہارے درود کو میں سنتا ہوں، لیکن اگر تم میرے روزے سے دور ہو تو تمہارا درود مجھے کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کر دیں، اور اللہ پاک اس کے انوارات اور برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اپنی کلاس میں جو یہ حدیث کا اہتمام بھی کیا ہے نا، یہ بھی اسی نیت اور اسی مطلب ارادے سے کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کا پڑھنا مجلس میں باعث برکت ہے، قبولیت ہے۔ تو ورنہ تو یہ حدیثیں میں آپ کو اردو میں بھی سنا سکتی ہوں، لیکن ظاہر بات ہے اردو سے ہمیں ان الفاظ کی برکت نصیب نہیں ہونی، تو اس لیے عربی الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے بڑے غور سے سنا کریں۔ اللہ کے حبیب کے الفاظ ہوتے ہیں، ان سے برکت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی ہے صرف اور صرف کیا کہ اللہ پاک کے اس پاک مہینے میں ہم سب کی کیا کریں؟ مغفرت فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک دو حدیثیں پڑھ کے تو دعا کر لیتے ہیں۔
دیکھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسیہ، جو شخص بھول جائے، وہو صائم، اور وہ روزے کی حالت میں ہو، فاکل، اور اس نے کچھ کھایا۔ روزے دار اگر بھولے سے کچھ کھائے، او شاربا، یا پھر وہ کچھ پی لے، فلیتم صومہ، اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ یعنی بھولے سے روزے دار نے اگر کچھ کھایا اور پیا ہے تو اس کھانے پینے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے مغرب تک۔ فإنما اطعمہ اللہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کھلایا، وسقاہ، اور اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا بتائیں، اس کو پلایا۔ عن ابی سعید، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہے، لا یفطرن الصائم، جو روزے کو نہیں توڑتی، الحجامہ، پہلی چیز ہے حجامہ لگوانا، وہ جو خون نکالتے ہیں اس کو حجامہ کہا جاتا ہے، یعنی فاسد خون نکالنا۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی بھی روزے دار وہ حجامہ لگوائے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ والقیء، اور الٹیاں کرنا، یعنی قے کرنا، اگر روزے کی حالت میں یعنی انسان کو خود بخود الٹیاں آ جائے، قے آ جائے، تو اس سے بھی انسان کا جو روزہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے وہ الٹیاں واپس نیچے نگلی نہ ہو۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کو آتی ہے تو وہ پھر بعض نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واپس نیچے کر لیتے ہیں اس کو، تو وہ حلق سے گزر جاتی ہے، معدے تک پہنچ جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قے آئی اور باہر نکال دی، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ والاحتلام، اور اگر خود بخود احتلام بھی ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں غسل واجب ہو جاتا ہے، بات ذہن میں رکھیں، غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن المباشرۃ، یعنی بیوی کے ساتھ لیٹنے کے بارے میں، للصائم، روزے کی حالت میں، فرخص لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رخصت دی کہ اگر روزے کی حالت میں تم اپنی بیوی کے پاس لیٹ جاؤ تو اس سے تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی نقصان نہیں وارد ہوتا۔ وَأَتَاهُ آخَرُ، ایک دوسرا شخص آیا، فَسَأَلَهُ، اس نے بھی سیم یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے پاس میں لیٹ جاؤں تو کیا اس سے میرا روزہ خراب تو نہیں ہوگا؟ فَنَهَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ، جس شخص کو اللہ کے پیغمبر نے رخصت دی تھی، لہو شیخ، وہ بوڑھا آدمی تھا، یعنی ظاہری بات ہے اس کی عمر کی ایک حد گزر چکی تھی، تو فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اگر بیوی کے قریب جاؤ گے، لیکن وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ، جس شخص کو اللہ کے پیغمبر نے منع کیا، شاب، وہ نوجوان تھا۔ تو احتیاط کی بنا پر، ویسے تو بیوی کے ساتھ لیٹنے پر روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کی بنا پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو نوجوان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب تم جاؤ تو تمہارے اوپر خواہش غالب نہ آ جائے، تم کہیں بیوی سے جمع کر کے نہ بیٹھ جاؤ، اور پھر روزے کو یعنی جان بوجھ کر توڑنے والی بات ہو جاتی ہے، کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے تمام چیزوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں گناہ کے قریب لے کر جاتی ہیں، یعنی ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان اعمال سے، ان افعال سے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں گمان ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں گناہوں کا کیا کر دے، یہ قریب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔